اس مشن کو کتنی تقویت دے دیں, کتنا اچھا انویسٹمنٹ کا موقع ہے جو کہ اللہ دے رہا ہے ہم سب لوگوں کو یہاں پر. تو ایسے لوگوں کے ساتھ انسان رہے. اگر نہیں تو کتاب بہترین دوست ہے. آپ خوب کتابیں پڑھیے, آپ قرآن پڑھیے گھر میں بیٹھ کے, قرآن سنیے گھر میں, آپ حدیثیں لے آئیے, حدیثوں کی کتابیں پڑھیے, آپ صحابہ کے بارے میں پڑھیے, پھر دیکھیں کتنا اچھا انسپریشن ہوگا اور عمل میں بھی ضرور تبدیلی آئے گی. فرمایا اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو, کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو اور کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے, یعنی ایکسٹریمسٹ سے دور ہو جاؤ. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے, انہوں نے کہا کہ بروں کی صحبت سے بچو, اس لیے کہ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمان کر دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلی, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اپنی کمپینین شپ کو, اپنی صحبت کو دیکھ لیں کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, صاف کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا ہے. اب جس کا جی چاہے مان لے, جس کا جی چاہے انکار کرے. اور یہ اللہ کا جو شاہانہ انداز ہے, جو چاہے مانے, جو نہ چاہے نہ مانے, اللہ ڈزنٹ کیئر لیس. لیکن اگر نہیں مانا تو یہ مت سمجھنا کوئی نیوٹرل ٹیریٹری ہوگی جہاں رکھ دیے جاؤ گے, نہیں. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہوئی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا, if you are not with us, you are against us. تو یہی بات ہے, اللہ کا ساتھ نہیں دو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے مخالف ہو. تو اللہ دیکھنا کیا کرے گا. احاط بہم سرادقها, ایسی آگ جس کی لپیٹیں ان کو گھیرے میں لے چکی ہیں, وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی جگہ اور بہت بری آرام گاہ. اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے. یہ رمضان کا مہینہ, یہ آگ سے نجات کا مہینہ ہے. اب دیکھیں ایک عشرہ تو گزر گیا, اب درمیانے عشرے میں آ گئے, اب آخری عشرہ بس آیا ہی آیا ہے نا, دوڑ جاتا ہے رمضان اتنی جلدی. بس جتنا سمیٹ سکیں کتنا سمیٹیں گے اپنے ظرف کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بس نجات دے ہی دے اس رمضان. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا, اور جو لوگ مان لیں اور نیک عمل کریں, یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. عمل اور عمل اور عمل. انسپائر ہونا بڑا آسان, جذباتی ہونا بڑا آسان, سر دھننا اس سے بھی آسان. پھر مشکلات اٹھانا یہاں ٹیسٹ ہے, یہاں بھاگ جاتے ہیں. یہاں چھوڑ دینے کا خیال آتا ہے کہ چھوڑو, نہیں ہوتا. نہیں, کیوں چھوڑیں؟ اللہ نے اتنا خوبصورت اجر ہم کو بتایا. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم, اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. نعمت ثواب, کتنا اچھا اجر ہے تمہاری انسپریشن کا اور تمہاری محنتوں کا اور تمہارے جذبات اور تمہارے اعمال کا. کتنا اچھا اجر دیا. وحسنت مرتفقا, اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام. کیا عمدہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی جا کے ٹھہرے. اب ایک اور قصہ آ رہا ہے سمجھنے کا. تو پہلا تو ہم نے ایمان کا ٹیسٹ دیکھا. ایک شخص, کچھ لوگ ایمان کے ٹیسٹ میں ڈالے گئے, دنیا چھوڑ دی, ایمان نہیں چھوڑا. پرائرٹیز کی بات ہے نا. اب یہاں پر کچھ دولت سے اللہ نے آزمایا ہے, کسی کو دے کر آزمایا, کسی کو لے کر آزمایا. ہم سمجھتے ہیں جس سے لے لیا اس کو آزمایا. یہاں ہمیں پتا چلے گا جس کے پاس دنیا تھی وہ کتنی بڑی آزمائش میں پڑا. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال پیش کیجئے. دو شخص تھے. اب آگے دیکھیے, اسی کے اندر ہم اسی قصے میں شرک کا ذکر بھی پڑھیں گے. ابھی آپ سنتی جائیے. یہ شخص کسی دیوی دیوتا کا نام نہیں لے گا, یہ اللہ ہی کا نام لے گا, لیکن آخر میں کہے گا کاش میں نے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. تو یہ جو دولت کا ذکر ہے یہ دولت پرستی کا شرک, دراصل مادہ پرستی کا شرک ہے, یا اپنی ذات کو بہت بڑا سمجھنے کا شرک ہے. اپنی ذات پر توکل, اللہ پر نہیں. سوچا کہ جو تدبیر کریں گے اس کا نتیجہ میری پسند کے مطابق نکل آئے گا. اٹس مائی پلاننگ, مائی اینٹیسپیشن, مائی ایگزیکیوشن. یہ سوچنا, مائی انٹیلیجنس, میری ڈگری, میں فلاں جگہ سے پڑھ کر آ گیا تو میں سب کچھ چاہ کے جو چاہوں میں کر سکتا ہوں. یہ اپنے اوپر توکل کا نتیجہ ہے جو کہ جس کو شرک کہا گیا. تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کیا دیا, جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب, اور ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے.
اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھ دی. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بار آور ہونے میں ذرا کسر نہ چھوڑی. ان باغوں کے اندر ہم نے نہر جاری کر دی. کہنا نور علی نور، سٹاکس ہیں تو وہ چڑھ رہے ہیں، اور ریل اسٹیٹ ہے تو وہ چڑھ رہا ہے، اور جاب ہے تو اس میں پیسے زیادہ مل رہے ہیں، اور ترقی ہو رہی ہے، دنیا برس رہی ہے، وافر ہر چیز چڑھتی چلی جا رہی ہے، پروموشنز بھی ہو رہے ہیں اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں. اور کیا ہوا؟ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور خوب نفع حاصل ہوا. یہ سب کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے باتیں کرتا ہوا بولا. ابھی ہمسایہ دیکھیں، دیکھنے میں دنیا کا فقیر لیکن اللہ کے ہاں بڑا امیر، جو ایمان کی یقین کی دولت سے مالا مال ہے، چاہے دنیا میں فقیر ہے، اللہ کے ہاں تو بڑا امیر ہے. اب اس کو لے کر گیا ہوگا اپنے فرینڈ کو کہ آؤ چلو وہ ٹور کرواتا ہوں میں. جیسے بعض دفعہ لوگ اپنے کہتے ہیں چلو ہم آپ کو اپنا گھر دکھاتے ہیں، چلے ہم آپ کو اپنی جکوزی دکھاتے ہیں، اس طرح کا چلے ہم آپ کو اپنی فلاں چیز دکھاتے ہیں. اگر ہم مرسیڈیز لیں گے نا، آپ کو سیر کرائیں گے اس کے اندر. تو اس نے کہا اچھا کیوں کرائیں گے سیر؟ پیار ہے ان کو آپ سے؟ جی نہیں، وہ چاہتے کہ آپ کہیں کہ اللہ اتنی پیاری مرسیڈیز، اللہ تمہاری اتنی پیاری جکوزی، تاکہ دل میں محرومی ہو، رش کھائیں، کہیں ہے یو آر سو لکی. اس نے کہا چلو ذرا حقیر فقیر کو میں دکھاتا ہوں، اس کی بھی آنکھیں چکر چوند ہوں گی. کچھ نہیں بولا اس کا دوست. کتنا تیز نا. اب بھی خود ہی بول پڑا. کیا کہنے لگا؟ یہ تو بولتا نہیں. کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. اپنے منہ میاں مٹھو بول اٹھا. پھر کیا ہوا؟ پھر اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا میں نہیں سمجھتا یہ دولت کبھی فنا ہوگی، اور مجھے توقع نہیں قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. اظن، میرا یہ خیال ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر میں کبھی لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، میں ضرور لازمن پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اس سے بھی اچھی لوٹنے کی جگہ. میں اور میں، انا full of himself. اور گمان، I don't think this is important. I think this is important. میرا نہیں خیال کہ اللہ نماز روزے پہ پکڑے گا. میرا خیال ہے بس اچھا انسان بننا کافی ہے. میرا خیال ہے یوں نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ہے مینٹالٹی. یہ سیلف ورشپ، اپنے نفس کی پوجا ہو رہی ہے. اپنے خیالات کو دین بنا لیا. اب جو اس کا دوست تھا عقل مند، قال له صاحب، اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے کہا. دیکھیے ابھی پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ اگر غریب بھی کوئی ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ پابند کر کے رکھیں، جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، نیک ہو چاہے غریب ہو. اب دیکھیں غریب تھا نا اس کا دوست، اس کے سٹیٹس کا نہیں تھا، بہت غریب تھا، لیکن ایمان والے، لیکن اللہ کو یاد کرنے والے دوست کی دوستی نے فائدہ کیا دیا اس کو؟ دنیا کا باغ تو جل گیا، ابھی ہم پیچھے دیکھیں گے، لیکن آخرت کا باغ بچ گیا. کم از کم نصیحت تو کر دی نا دوست نے. تبلیغ کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اور تبلیغ اکراس دا بورڈ سب کو کرنی ہے، امیروں کو بھی کرنی ہے، غریبوں کو بھی. اور کبھی مت کانشیس ہوں کہ میرا دنیاوی سٹیٹس کیا ہے. میں رکشہ میں بیٹھتی ہوں یا میں مرسیڈیز میں بیٹھتی ہوں، میں ڈیزائنر پہنتی ہوں کہ میں طارق روڈ کے فٹ پاتھ کا کپڑا پہنتی ہوں. کبھی مت سیلف کانشیس ہوئیے گا اپنے بارے میں. اگر آپ کے اندر حق کی طاقت ہے تو آپ نے دیکھا نا، غار میں سو رہے ہیں لیکن روب کتنا ہے ان کا. اللہ روب ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کی شخصیتوں کے اندر، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو دیکھیں اب بولا اس کا دوست، قال له صاحب، تو جب اس نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا میری دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، تاہم کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے اچھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھ کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھ کو پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا، جنت سے مراد ہے باغ، اس وقت تیری زبان سے کیوں نہ نکلا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ ما شاء اللہ یعنی جو اللہ نے چاہا دیا، لا قوت الا باللہ کسی میں کوئی طاقت اختیار نہیں سوائے اللہ کے. ہم بھی کہتے ہیں نا ماشاء اللہ. اب دلیل بھی آپ کو مل گئی الحمدللہ. دیکھیے یہ ہے بصیرت، اس کو کہتے ہیں. یہ ہے بین ہو جانا چیز کا کہ ہاں ایک چیز ہے. دلیل کیا ہے، کیوں کہتے ہو؟ قرآن سے پتہ چل گیا الحمدللہ، روشنی آ گئی ایک دم ذہن کے اندر. تو جو بھی چیز اچھی لگے انسان کہے ماشاءاللہ. اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پایا ہے تو بعید نہیں میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے،
یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اس کو کسی طرح نکال نہ سکے. آخر کار یہ ہوا اس کا سارا پھل مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغوں کو چھتوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا کہیں؟ نظر لگا گیا، جادو کر دیا، کالا دھاگا لاؤ، کالا بکرا لاؤ. پتہ نہیں کالے رنگ کی شامت کیوں آتی ہے جب کوئی مشکل ہم پہ پڑتی ہے. تو بات کیا ہے دیکھیں، بد دعا نہیں دی اس نے، بلکہ اللہ سے دوری کے کانسیکوینسز بتا رہا تھا کہ دیکھو تم اللہ سے اتنے دور ہو، تم اتنے ایروگنٹ ہو، اتنا تکبر کر رہے ہو، اس کے یہ اور یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور اللہ نے دکھا دیا. اللہ کو مطلوب تھا اس شخص کو بچانا. اللہ نے دنیا میں نقصان اس کو دیا، اس کا دنیا کا باغ لے کے اس کو آخرت کا باغ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو بعض دفعہ دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. یہ ایک سبق ہے جو ہمارے لیے اس قصے سے نکلا. تو دیکھیے کیا ہوا، اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، یعنی اپنی ذات کو یا اپنے وسائل کو میں نے کاش اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. سبق مل گیا دو چیزوں سے، اچھی صحبت سے اور دنیا کی مشکل سے. سبق حاصل کر لیا. عقل مند کتنا تھا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے. انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھا دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھائیے. آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور وہی کل نباتات بھس ہو کر رہ گئیں جسے ہوائیں اڑائی لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون، یہ مال اور بیٹے، زینت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. تو بیٹیوں کو کیوں نہیں کہا کہ یہ بھی دنیا کی زندگی کی زینت ہیں؟ ایسے کہ بیٹے تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا، اور جوان بیٹے لمبے چوڑے، صحت مند، خوبصورت، پڑھے لکھے. واقعی نظر بھر کے انسان بعض دفعہ نہیں دیکھتا کہ نظر ہی نہ لگ جائے ان کو. اور بیٹیاں کیوں نہیں اس طرح کڑ کے ساتھ چل رہی ہوتی، اتنی خوبصورت لگتی ہوئی، حجاب کرتی ہیں نا، تو وہ کیسے فلانٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ساتھ ساتھ سب کے سامنے جائیں گی؟ وہ تو بڑے خزانہ، بڑی پیاری، وہ تو موتی ہیں، ان کو تو بہت چھپا چھپا کے رکھا ہے. لولو مکنون، چھپے ہوئے موتی ہیں وہ تو. یہ مال اور بیٹے یہ سب کی نظروں میں آتے ہیں نا سامنے. کہا زینت الحیات دنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اس مال کو اور اولاد کو نیکیوں میں کنورٹ کر لیا جائے، نیک بنانے کی کوشش کی جائے، صدقہ جاریہ بنے، تاکہ ہم قبر میں ہوں تو ٹھنڈی ہوائیں آئیں ہماری قبر میں. اس مال اور اولاد کو بہترین جگہ لگانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. وہ دن دور نہیں ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، فکر اس دن کی ہونی چاہیے جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنا، نیکڈ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کر دیں گے، اگلے پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے. لو دیکھ لو، آ گئے تم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے پہلی بار تم کو پیدا کیا تھا. تم نے تو سمجھ رکھا تھا ہم نے تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامۂ اعمال سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. اس وقت تم دیکھو گے مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے، یعنی جو بھی انٹریز تھیں، ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، ہائے افسوس ہم پر. یہ کیسی کتاب ہے؟ مالی حاضل کتاب، کیسی کتاب ہے؟ کیسا ریکارڈ ہے یہ؟ کیسی مائکرو چپ؟ یہ کیسی کتاب، کیسی انفارمیشن کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کر دی گئی ہو، جو نہ درج ہو گئی ہو، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. واٹ ایور ویر ایور وجدوا ما عملوا، یہ ماں کے اندر اتنا کچھ پوشیدہ ہے. چہرے کا ایکسپریشن، ایکشنز، انٹینشنز، انسپریشنز، ایسپریشنز، ایک ایک چیز ریکارڈڈ، سب موجود، ہر چیز کا حساب ہو جائے گا. اعمال تو سامنے ہوں گے فرشتوں کے، اور اعمال سے اللہ انٹینشنز کو میچ کرے گا. اللہ کو انٹینشنز پتا ہے نا، اللہ وہ بھی دیکھ لے گا. ہر چیز حاضر ہو جائے گی. چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، سلام کرنے کو چھوٹا مت سمجھیں. 30 نیکیاں 30، کیوں یہ موقع ہم ضائع کریں؟ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. ایسا نہ کسی نے کہیں ہمارا اگر اعمال نامہ ٹپ کر دیا تو کسی کو حقارت سے یوں دیکھے بھی نہ،
کبھی کسی کو دیکھ کر شادی میں کوئی آئی ہے اور انہوں نے وہ ڈریس پہنا ہے جو کہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں، تو فرینڈز ایک دوسرے کو دیکھ کر یوں نہ کریں، اللہ وہ بھی دیکھ لے گا کہ تم نے کیا آنکھوں میں اشارے کیے تھے. تم بہت اچھی تھی اپنی نظروں کے اندر، اپنے ڈریس پہ تم کو بڑا فخر تھا کہ فلاں ڈیزائنر کا ڈریس میں نے پہنا ہے، اس بیچاری نے پہن لیا معمولی تو تم کو گھٹیا لگنے لگ گئی. وہ بھی آئے گا، وہ بھی ریکارڈ ہو گیا. موویز بنتی ہیں نا شادیوں کے اندر، کتنے شوق سے ہم دیکھتے ہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہوں، کہتے تم بھی دیکھو تم بھی دیکھو، اتنا پوز بنا کر بیٹھتے ہیں، بیسٹ پوز، ہلتے نہیں، نوالا یوں ہے تو یوں ہی بیٹھے رہیں گے جب تک پوری مووی کیمرہ چلا نہ جائے. پھر جلدی کے دکھاؤ کیسی لگ رہی ہوں. دنیا میں تو معاملہ یہ ہے، آپ کو اچھی نہیں لگی شکل اپنی ایڈٹ کر دیں. یہ ابھی آخرت کا معاملہ بھی یہ ہے. ابھی تو پیپر میرے آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ابھی تو یہ ایسی مووی ہے جس کو میں ایڈٹ کر سکتی ہوں، میں مٹا کر درست کر سکتی ہوں پیپر اپنا، اس استغفار کے ذریعے، کریکشن کے ذریعے. ایک دفعہ ہاتھ سے نکل کر چلا گیا، موت آ گئی، اس کے بعد ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، پھر کریکشن نہیں ہے. ما عملوا حاضرہ، جو عمل کیا ہوگا موجود ہوگا، اور وہ سب اپنے کیے کو سامنے حاضر پائیں گے. اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. یعنی فالن اینجل نہیں ہے، وہ جن تھا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کتنا شکوہ ہے اللہ کا مجھ سے اور آپ سے، کیا اب مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو تم اپنا سرپرست بناتے ہو. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. تو ہم کوئی کہتے ہیں کہ ہاں ہم شیطان کو دوست بنا رہے، نہیں، اس کا حکم اگر مان رہے ہیں تو شیطان دوست ہے. وہ تو کیا حکم دیتا ہے، منکر والفحشاء، وہ تو برائی کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے تم کو. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا، اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں ان کو شریک کیا تھا. میرا کام یہ نہیں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں. پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے. یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے. سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے اب انہیں اس میں گرنا ہے، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے. ان کے سامنے جب ہدایت آئے اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے، آخر ان کو کس چیز نے روکا؟ کس چیز نے روکا مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم توبہ کر لیں؟ کس چیز نے روکا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں. کیا وہ اس کے منتظر ہیں ان کے ساتھ وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے دیکھ لیں؟ تو کانشیسلی میں اور آپ کہیں کہ اللہ نہیں، ہم عذاب کا انتظار نہیں کر رہے، اللہ ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم اپنی غلطیاں چھوڑتے ہیں. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، رسولوں کو ہم نے اس کام کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں بھیجا کہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں. مگر کافروں کا حال یہ ہے وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو ان کو کی گئیں مذاق بنا لیا. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے. جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے. انہیں قرآن کی بات سمجھنے نہیں دیتے، جو ان کو قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہم نے پیدا کر دی. تو میں نے کتنا ہی ہدایت کی طرف بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے. کیوں؟ کانوں میں کیا ہے؟ شیطانی آوازیں. تو قرآن کی آواز اثر نہیں کرتی، ٹو مچ اسٹیٹک، بہت انٹرفیئرنس ہے. قرآن کلیئر سنائی نہیں دیتا، نہ دل چاہتا ہے سننے کا. لیکن اگر کوئی اصلاح چاہتا ہے تو پھر امید. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنا چاہتا جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے.
آپ یوں سمجھیے ایک تو کہ یہ علم کا سفر ہے، طالب علم اور اس کی طلب، اس کا ذکر کیا ہے. دوسرے ذرا مختصر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیے دنیا میں دو طرح کے، میجورٹی جو ہے دو طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں، خوشگوار جب واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں ہم وائی نہیں پوچھتے، لیکن جب کوئی برے حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں ناخوشگوار تو ہم بعض دفعہ قبول نہیں کر پاتے، سوچتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو چند تجربات کرائے گئے ہیں. بتایا گیا نمبر 1، ضروری نہیں جو چیز فوری انسان کو نقصان دے رہی ہو وہ ان دا لانگ ٹرم بھی اس کو نقصان دے. نمبر 2، جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا، کوئی انسیڈنس نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، اتفاق نہیں، مدبر الامر ہے، پلاننگ سے ہو رہا ہے جو بھی کچھ ہے. اور جو بھی واقعات ہم یہاں دیکھیں گے سب ایمان والوں کے ساتھ پیش آئے، اور کچھ ناگوار ہیں واقعات، لیکن جو اللہ ولی ہے اپنے بندوں کا تو عارضی نقصان کے بعد اللہ ان کو بہت بڑا فائدہ دے دیتا ہے. ہم نے پڑھا تھا پیچھے ایسا ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے لیکن اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو. تو ظاہری حالات پر سے اللہ تعالیٰ نے غیب کا پردہ اٹھا دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دکھا دیا کہ پیچھے جو دنیا کا میکینزم ہے یہ کیسے کام کر رہا ہے. اب جو ان کے آگے جن سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ان کا نام خضر آتا ہے، خضر علیہ السلام. اب کیا ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، میں اور آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جس کا ہم کو علم نہیں ہے. خضر انسان تھے یا وہ فرشتے تھے یا وہ خواجہ خضر تھے، آج بھی زندہ ہیں یا وہ مر چکے، یہ ارریلیونٹ باتیں جس سے میری آپ کی ہدایت کا کوئی تعلق نہیں. ہمیں عبرت کا اور اپنے لیے عمل کا سبق لینے کے لیے دراصل ان آیات کو پڑھنا ہے کہ اگر ہمیں طلب علم ہے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اور جو علم دے رہے ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور ذرا ان کو قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا. نمبر 1 لیسن اسٹوڈنٹ کے لیے، ڈٹرمنیشن. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں ہم تھک گئے. لیسن نمبر 2، علم حاصل کرنے میں بھوک بہت لگتی ہے اور تھکن بھی ہوتی ہے. قال، خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو غافل کر دیا اور میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا. لیسن نمبر 3 کیا ہوگا آگے کہ علم میں انسان بھولتا بھی ہے. بعض دفعہ چیز شروع کرتا ہے بھول جاتا ہے، بھول گئے تو کیا کرے، دوہرا لے، ریپیٹ کر لے. بعض دفعہ انسان کو چیز چھوڑ دیتا ہے ادھوری، کوئی بات نہیں، ادھوری چھوڑ دی، جب موقع ملے دوبارہ سے کر لے اس کو، پھر کمپلیٹ کر لے. گئے نا، ریپیٹ کیا انہوں نے، ریپیٹ کر لے اس چیز کو، نو پرابلم. اور دہرائی تو بہت ضروری ہے، ریویژن بڑا ضروری ہے علم کے ساتھ ساتھ. اب کیا ہوا، اب وہ بندہ جو خضر جس کا نام احادیث سے ہمیں ملتا ہے، قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کیا آپ ایڈمیشن دیں گے مجھ کو. ایک سنگل مین یونیورسٹی ہے، 1 پرسن یونیورسٹی جو سکھا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس میں آپ دیکھیں آگے صبر کا لفظ بار بار آئے گا. یہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے آغاز نبوت کے واقعات ہیں. آپ کو بتایا تھا، اشارہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کافی عرصے محل میں پلے تھے فرعون کے ساتھ، اس کے بعد پھر مدین بھی رہے. بہرحال ان کا پالا زبردست صبر آزما قوم سے پڑھنے والا تھا. آپ نے دیکھا نا بنی اسرائیل کا کیا حال تھا. تو ان کے لیے ضروری تھا کہ یہ ان کا جو اس کو اسکل سیٹ جس کو کہ ہم کہتے ہیں اس میں صبر بہت ضروری تھا. تو ایسی ٹریننگ کی گئی ہے ان کی کہ صبر کو سمجھ بھی جائیں اور صبر کرنا ان کو آسان بھی لگنے لگے. تو پوچھا انہوں نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس دانش میں سے جو اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. قال، جو اب ان کو اللہ نے جن کو ان کا ٹیچر بنا دیا تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام خود رسول ہیں لیکن جب وہ آ رہے ہیں تو جھک کر آ رہے ہیں. کوئی ہماری حیثیت ہو، جب ہم علم حاصل کرنے جائیں استاد کے آگے جھک کر جائیں، ایٹیٹیوڈ لے کے مت جائیں.
قالا کیا کہا انہوں نے, انک لن تستطیع معی صبرا, کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے, اور پھر ایکسپلینیشن بھی دی, اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر کس طرح صبر کر سکتے ہیں. قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے, ستجدنی ان شاء اللہ صابرا, کہ آپ انقریب مجھ کو صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. تو اب اگلا لیسن کیا ہے, نمبر تو میں بھول گئی, شاید آپ کو یاد ہو. اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ضروری ہے, کمیٹڈ اور اوبیڈینٹ. کمٹمنٹ کے ساتھ آئے, اوبیڈینس کے ساتھ آئے, اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ آئے کہ پورا کرنا ہی ہے. کہا تھا نا حقوبہ, میں تو صدیوں چلتا رہوں گا جب تک میرا یہ سفر پورا نہ ہو جائے. قال, انہوں نے کہا اچھا, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي, اچھا اگر تم میرے ساتھ چلتا ہے, فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, مجھ سے کوئی بات مت پوچھئے گا, کوئی سوال مت کیجئے گا جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اگلا لیسن کہ انٹریکٹیو سیشن نہیں ہو سکتا. یہ صبر کے خلاف ہے کہ اسٹوڈنٹ کا کچا پکا علم, کچا پکا اس کا دماغ, جس وقت جو سوال اس کے ذہن میں آیا اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ایکسکیوز می, میری بات کا پہلے جواب دیں. سفر ہی نہیں چلے گا اس طرح. تو کبھی 2 قدم آگے چلیں گے, 2 قدم پیچھے ہٹیں گے. تو یہ تو خود صبر کے خلاف ہے. اور اگر ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو صبر نہیں سکھایا, اس نے اسٹوڈنٹ کو ایک فالس سینس دے دیا اس کی عقل مندی کا, ٹیچر نے, کہ تم بھی بڑے عقل مند ہو, اور اگر یہ سینس اس کو دے دیا پھر تو عاجزی ختم اس کے اندر سے. تو صبر, عاجزی اور صبر یہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر ڈالی جائے. اور اگر اسٹوڈنٹس کے اندر صبر نہیں ہے وہ نہیں سیکھ سکیں گے. دے ول بیکم ٹو فل آف دیم سیلوز, کہ واقعی ہم نے کتنی عقل مندی کا سوال پوچھا, ساری مجلس کا رنگ بدل گیا, بات رک گئی, کہیں سے کہیں چلی گئی, ٹیچر پریشان ہو گئی, اس کو جواب نہ آیا. ریل سمارٹ الیکٹ تو میں ہوں, دیکھا کیا میں نے سوال پوچھا. یہ اچھا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے دین سیکھنے سکھانے کا, علم سیکھنے سکھانے کا, کہ جس کا جس وقت جی چاہے بیچ میں بول پڑے. نہیں, صبر کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ سنو. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں تو ہم بھول ہی جاتے ہیں پوچھنا کیا تھا. اگر بھول گئے تو کیا مطلب, کہ ارریلیونٹ بات تھی, امپورٹنٹ ہوتی تو یاد رہ جاتی. ننز ہیں, ان کے بعض آرڈرز ایسے ہیں, ان کو 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے, بعض کو 1 ہفتے میں 1 دفعہ بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے ایک نے کہا کہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہم بیکار باتیں, اگر ہم جو ہمیں کرنا چاہ رہے ہوتے تھے, اگر ہم کو یاد نہیں رہتی تھی, وہ اگلے دن 24 گھنٹے میں کے بعد ہم سمجھ جاتے تھے بیکار بات تھی. یاد اگر اچھی ہوتی تو یاد رہ جاتی. اور اگر اسٹوڈنٹ وہ ہے کیسا جس کا حافظہ ہی اچھا نہیں ہے, اپنا ہی سوال جس کو یاد نہیں رہا, تو وہ آگے علم کی حفاظت کیسے کرے گا. تو ذرا اپنے حافظے پر توجہ دے بجائے کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہے. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہنے والے بھی ترقی نہیں کر سکتے. اٹ ہیز ٹو بی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. انتظار کرو, بہت سی چیزوں کا تمہیں خود جواب مل جائے گا, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو استاد تم کو بول کے بتا دے گا, بٹ ناٹ امیجیٹلی. صبر نہیں آئے گا, صبر نہیں آیا تو علم فائدہ نہیں دے گا. فانطلقا, اب وہ دونوں روانہ ہوئے, یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے, اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں, یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا, کہا نہیں تھا میں نے آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی, فوراً سوری کہہ دیا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, بھول چوک پر مجھے مت پکڑیے. پتہ چلتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں تو بعض دفعہ وہ فارم نہیں پڑھتے صحیح طرح سے, بھول جاتے ہیں ہم سے کیا کہا گیا. انسٹرکشنز دی تھی, نہیں یاد رہی, کوئی بات نہیں, نکالتا تھوڑی ہے کوئی اس بات کے اوپر. کہا کوئی بات نہیں, اچھا ٹھیک ہے. کہا کہ اس معاملے میں آپ سختی سے کام مت لیجئے. فانطلقا, آگے چل پڑے. یہ فانطلقا آپ دیکھیں گی, علم کا سفر رکتا نہیں ہے. اگر طالب علم غلطیاں کر رہے ہیں یا اطاعت میں کچھ کمی بیشی ہو رہی ہے, سفر تو جاری رہنا چاہیے, اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. چلتے رہو, بڑھتے رہو, آگے جاؤ. پھر کیا ہوا, حتی اذا لقی غلاما, یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا, اس شخص نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی, حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا, یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اب اگر ہم ہوتے استاد, ہم کہتے کتنا برائٹ میرا اسٹوڈنٹ ہے, اور چلو فوراً جواب دے دیتے ہیں. یہ ٹیچر دیکھیں, ٹیچر نے کیا کہا, جواب دیا ان کے سوال کا نہیں. کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, غلطی یاد دلا دی, کچا پن یاد دلا دیا. کہا میں نے کہا نہ تھا تم سے تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے.
موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ فانطلقا، پھر آگے چلے، یہاں تک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو اس کام پہ اجرت ہی لے لیتے۔ اب دیکھیں سوال نہیں کیا، سجیشن دیا، سجیشن۔ استاد زیادہ خوش نہیں ہوئے، قال ھذا فراق بینی و بینک، انف از انف، کہا بس۔ اس لیے کیوں کہا اس لیے کہ خود انہوں نے اپنی سزا تجویز کر لی تھی کہ آپ یہ کیجئے گا میرے ساتھ۔ کہا چلو ٹھیک ہے، اگر خود نہ کہتے کیا پتہ یہ جدا نہ کرتے، تو کہا کہ بس، کہا کہ آپ تو اجرت لے لیتے اس کے اوپر۔ پتہ یہ چلا کہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے آنے والا ہر سجیشن بڑا قیمتی، بڑا اعلیٰ نہیں ہوتا۔ تو کہا بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے، وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا اس کو عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ اور اس کا علاقہ تھا، آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے، کیسی اولاد؟ خیرم منہ زکاۃ و اقرب رحمہ، ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جسے صلہ رحمی کی بھی زیادہ توقع ہو۔ اس دیوار کا معاملہ یہ ہے، یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ دفن ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یعنی کیا پتا چلا کہ والدین اگر نیک تھے اور انہوں نے حلال کمایا تو بعض دفعہ اللہ خود حفاظت کر لیتا ہے اس پیسے کی اور اولاد تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، یہ سب کچھ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ حقیقت ہے ان باتوں کی لم تستطع علیہ صبرا۔ اب دیکھیے جو استاد تھے انہوں نے بھی ہی ریلی ربڈ اٹ ان، بار بار بتایا کہ تم تو صبر ہی نہیں کر سکے اور تم صبر نہ کر سکے۔ تو مجھے بتائیں کہ جن کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں استاد، اور دیکھیں استاد کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے، سورہ یوسف کا وہ لفظ، وہ آیت یاد کر لیں کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ استاد ہی نہیں کہ وٹ ایور کیپیسٹی، جو بھی سکھانے کے لیے بیٹھا ہے، 2-4 لفظ بھی سکھانے بیٹھا، اس کے لیے کتنے اسباق ہیں کہ صبر سکھائے، صبر۔ اتنی جلدی اپنے شاگردوں کو انڈلج نہ کرے، اور اسٹوڈنٹ کے لیے کتنے سارے سبق ہیں، صبر چاہیے، اطاعت چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے۔ اب ایک اور واقعہ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے سورہ کہف کے شروع میں ون اینڈ آف دی اسپیکٹرم، کہ ایمان والوں کو بعض دفعہ اتنی مشکل پیش آتی ہے، دنیا میں جگہ نہیں بچتی، غار میں پناہ لینی پڑتی ہے۔ یہ ادر اینڈ آف دی اسپیکٹرم، کہ بعض دفعہ اللہ ایمان والوں پر دنیا کو اس قدر کشادہ کر دیتا ہے کہ وہ مغرب اور مشرق کے مالک بن جاتے ہیں، حکومت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک بادشاہ تھا ذو القرنین۔ بادشاہ اور حکمران 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا ظالم ہوتے ہیں، یا عادل ہوتے ہیں، یا محسن ہوتے ہیں۔ تو یہ محسن ہے، محسن حکمران کیسے ہوتے ہیں؟ جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جہاں جہاں اسلام گیا، جہاں جہاں اسلام کی کانکویسٹ ہوئی، آپ دیکھیں وہاں محسن تھے لوگ جو تھے جنہوں نے کہ اس جگہ کو کانکر کیا تھا۔ اور جب اللہ کے لیے نکلتے ہیں تو بگاڑنے والے نہیں بنتے، بنانے والے بن کے نکلتے ہیں، سنوارنے والے بن کے نکلتے ہیں، سنوار دیتے ہیں جگہوں کو، دینے والے بن کے نکلتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے بن کے نہیں جاتے کہ ان کے ریسورسز پر بھی خود قابو پا کر بیٹھ جائیں، اپنے ریسورسز ان کو دیتے ہیں اور ان کی سوشل اپلفٹ کرتے ہیں، ان کی مورل اپلفٹ کرتے ہیں۔ اور جو کہ جب مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے رہے، الحمدللہ جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے علاقوں کو ایسا ہی بنا دیا۔ اور یہ ایک مسلمان کی گواہی کو نہ آپ بے شک قبول کریں، تاریخ کھول کے پڑھ لیں، آپ کو پتہ خود چل جائے گا کتنی خیر کتنی برکت آئی تھی۔ تو کہا کہ اچھا اب کیا ہے، انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا، ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے۔ تو جب اسباب اور وسائل بخشے تھے تو کیا کیا؟ ان یوز چھوڑ دیا ان کو یا مس یوز کیا ان کو؟ نہیں، ریسورسز کو خوب استعمال کیا،
خوب استعمال کیا. تو ریسورسز اسی لیے ہوتے ہیں کہ استعمال کیا جائے. اللہ نے جو اتنا کچھ ہم کو یہ گرے میٹر دیا ہے استعمال کریں. جو ہاتھ پاؤں میں طاقت دی ہے استعمال کریں, بھاگ دوڑ کریں. گاڑی ہے گھر میں, نوکر ہیں آپ کے گھر میں, آپ الحمدللہ ویل آف ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, ریسورسز ہی ریسورسز ہیں. منو سلوا برستا ہے, کس طرح آپ گھر جاتی ہیں, میڈ نے پکا کے رکھا ہوا ہے کھانا, الحمدللہ. آپ کے سر پر سایہ ہے, چھت ہے, اے سی لگا ہے گھر میں, ریسورسز ہی ریسورسز ہیں, الحمدللہ. استعمال کریں. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, عقل مندی پہلی دیکھیں کیا ہے ذوالقرنین کی, استعمال کیا سارے ریسورسز کو. کیا ہوا, حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, یہاں تک کہ وہ غروب آفتاب کی حد کو, حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد کو پہنچ گیا اس نے سورج کو کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اس کو ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ قدرت حاصل ہے, ان کو تکلیف پہنچائے یا یہ ان کے ساتھ تو نیک رویہ اختیار کر. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے, پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس کو اور زیادہ سخت عذاب دے گا, اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. کیا خوبصورت بات, یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر, بدی کا پھیلنا مشکل کر دیں گے اور نیکی کا پھیلنا آسان کر دیں گے. نیک لوگوں کو سپورٹ کریں گے اور برے لوگوں کو ہم سائیڈ لائن کر دیں گے. اب یہ کام ہو گیا. تو ملک فتح کرنے کا مقصد اپنے لیے کالونیز, اپنے لیے منڈیاں حاصل کرنا نہیں ہے, بلکہ انصاف اور عدل قائم کرنے کے لیے, اچھائی کو پروموٹ کرنے کے لیے کانکر کیا. ثم اتبع سببا, ایک مشن ہو گیا, اب نیکسٹ مشن اکمپلشڈ. اب آرام سے ریلیکس ہو کے کرسی پہ نہیں بیٹھ کے مساج کرانے لگ گئے کہ میں تو اتنا تھک گیا, پیڈی کیور کرو میرا, کہ نہیں, اب پھر تیار. یہ ہے مجاہد, یہ ہے مومن, لگا رہتا ہے. ثم اتبع سببا, نیکسٹ پلاننگ شروع. پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی, یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد کو جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا سامان ہم نے مہیا نہیں کیا. یہ حال تھا ان کا, اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اس کو ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے بات سمجھتی تھی. ان لوگوں نے کہا, کیسے کہا, بات ہی نہیں سمجھتے تھے, سائن لینگویج, کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا نا. جب مطلب ہوتا ہے تو انسان لینگویج کو بیریئر نہیں بننے دیتا, اور جب اپنا مطلب ہی نہیں, بیزاری بے نیازی ہوتی, تو کہتے ہیں قرآن عربک میں, ہمیں عربک سمجھ ہی نہیں آتی. یہ دیکھیں ان کی ضرورت تھی, ان کی اپنی ایک فائدے کی چیز تھی, تو انہوں نے سمجھا دی بات, سمجھ لی, کمیونیکیٹ کر لیا. تو کیا کہا, یا ذوالقرنین, اے ذوالقرنین, یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں, تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند قائم کر دے. قال, کیا کہا ذوالقرنین نے, ما مکنی فیہ ربی خیر, جو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے بہت ہے. تو دیکھیں آپ, دینے والے, شیئر کرنے والے, ایکسپلائٹ کرنے والے نہیں ہوتے. کہا کہ میرے پاس بہت ہے, کیا کرو, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کہا فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ, تم طاقت سے میری مدد کرو. دیکھ لیا کہ ان کا ایشو ہے کیا. شاید یہ کاہل ہیں کہ یہ اپنے لیے خود کام نہیں کر سکتے. دو چیزیں ہیں جو قوموں کو بیکورڈ رکھتی ہیں, یا ریسورسز نہیں ہوتے, ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, یا وہ کاہل ہوتے ہیں. تو انہوں نے دونوں چیزیں پرووائڈ کر دی ان کو, تاکہ ان کی بہتری ہو جائے, یہ اچھے ہو جائیں, یہ ترقی یافتہ ہو جائیں. تو ایک چیز, ایک تو سپورٹ ان کو دی, مٹیریل سپورٹ کہ میں تم کو سپورٹ کروں گا, اور دوسری مورل سپورٹ, ان کی اپ برنگنگ, اپ لفٹ کیا ان کو, ان کا تزکیہ کیا, کس طرح سے لتھارجی, کاہلی نکالنے کے لیے ان کو محنتی بنایا, ان کو سنوار دیا. کانکر کرنے کے بعد ان کو ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں کے آگے نہیں بٹھا دیا کہ چلو اب تم دیکھو کون سی ایکٹریس کیا کر رہی ہے, کون سے ایکٹر کیا کر رہا ہے, اور ٹاپ آف دا پاپس کیا ہے, اور اکیڈمی ایوارڈ کس کو ملا, اور آسکر کس کو ملا. نہیں, ان چکروں میں نہیں ڈالا ان کو, ناچنے اور گانے میں اور سیلیبریشنز کے اندر محنتی بنایا, سنوار دیا. جو قومیں دوسروں کو سنوارنا چاہتی ہیں, جو انسان دوسرے انسانوں کو سنوارنا چاہتے ہیں, دو چیزیں, مادی مدد بھی کیجیے اور ان کا تزکیہ, محنت کی عادت ڈالیے. اور اگر استاد نے اسٹوڈنٹس کو محنتی بنا دیا, اور کوئی محنت کرنا چاہتا ہے نہیں, انرشیا ہے نا, وہ ہم کو زمین کی طرف بٹھاتا ہے. استاد کہتا ہے محنت کرو, اور کتنا برا لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو محنت کرنا, اتنے خفا ہوتے ہیں, اتنے ٹیسٹ, اتنی چیزیں, اتنا یہ, اتنے گھنٹے ہم نے پڑھا, اتنا کچھ. ہاں, اسی سے تمہارے اندر اسٹرینتھ آئے گی, اسی سے تم سنورو گے انشاءاللہ. تو کیا کہا کہ تم فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ, تم محنت سے میری مدد کرو.
میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. اللہ نے اتنا دیا تھا ذوالقرنین کو, وہ خود ہی کر سکتے تھے, ان کو شامل کیا. جس کام میں انسان خود شامل ہو جاتا ہے پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے, اس کا درد بھی ہوتا ہے دل کے اندر, تو کہا آؤ تو میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. بانڈنگ بھی ہوتی ہے اس طرح جب سب مل جل کے کام کرتے ہیں. آتونی زبر الحدید, مجھ کو لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی, اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا. یہ بند ایسا تھا یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے, اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا. یہ سب کچھ کر کے کیا کہا؟ وی آر دا سول سپر پاور. یہ کہا وی آر دا گریٹسٹ, وی آر دا بیسٹ. ٹی شرٹس بانٹ دی سب کے اندر اس طرح کی نہیں. کہا قال ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت ہے, یہ ہے سیلیبریشن اللہ کا نام. وکبرہ تکبیرا, اللہ کا کلمہ بلند کرو, اللہ کی تکبیر کرو. تم بڑے نہیں ہو, اللہ بڑا ہے. تو جو عجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے آگے, جو اللہ کو سارا کریڈٹ دیتے ہیں, تو اللہ دیکھیں کیسا آنر دیتا ہے. اور کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے, مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس کو پیبند خاک کر دے گا, اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اب وہ وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے, قیامت کا دن. اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑیں گے سمندر کی موجوں کی طرح, ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں, اور سور پھونکا جائے گا, اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے, ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. اللہ میں ان میں نہ کرے. کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, نہ آنکھوں سے نظر آتا تھا. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, سننے کو بھی تیار نہیں کہ بھائی صرف سن تو لو, جسٹ ہیئر اٹ, جسٹ لسن. آ کر سن لو, آ کر نہیں سنتے تو کیسٹ سن لو. کیسٹ نہیں, کیسٹ پلیئر نہیں ہے, سی ڈی پلیئر ہے, لو سی ڈی لگا کے سن لو. وہ بھی نہیں سننا, نیٹ پہ چلے جاؤ, جاؤ سن تو لو. تو سننے کو بھی تیار نہ ہو, ہدایت نہیں پا سکتا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پڑھنے کے مقابلے میں سننے کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. قرآن کا مزاج سننے والا ہے, یہ دل کو ٹچ کر جاتا ہے جب کوئی سنا رہا ہوتا ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں مجھ کو چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل, کہہ دیجئے اے نبی, هل ننبئکم, کہ ہم تم کو آگاہ کریں, بالاخسرین اعمالا, کون ہے سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے لحاظ سے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی, دنیا ہی کو بنانے میں, سنوارنے میں, دکھانے میں اور اترانے میں. کلہم, اپنے آپ کو, سارے ریسورسز کو دنیا میں انویسٹ کر دیا, کچھ نہیں آخرت کے لیے کیا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. یا تو نیکیاں بھی کریں تو رسول کا طریقہ چھوڑ کر خود ایجاد کر لی, صنعا, صنعت کی, بڑے انڈسٹریسلی, لیبرسلی نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے, تو بھی اللہ کے قابل قبول نہیں. اور اگر ریاکاری کی تو بھی اللہ کے قابل قبول نہیں. اور جس نے نیت بھی نہیں کی آخرت کی, صرف دنیا کو چاہا, اس کا تو انجام ظاہر ہی ہے. کاروباری نیکیاں کی, یا ملمت چڑی نیکیاں کی, نقلی نیکیاں کی, یا گناہی کرتے رہے اور گناہوں کو سمجھتے رہے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام نامراد کون ہیں؟ وہ جن دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سے جد و جہد راہ راست سے بٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا. ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم ان کو کوئی وزن نہ دیں گے. آپ کو یاد ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کنسائنمنٹ آتا ہے, ملتا ہے, آرڈر ملتا ہے, مولڈ اور سانچے اور کوالٹی کنٹرول, یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے مولڈ دیا تھا, اس میں انہوں نے ڈھال کر پروڈکٹ بنائی ہی نہیں, اللہ نے قبول ہی نہیں کری. ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے. البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے. فردوس
جنت الفردوس یہ اعلیٰ ترین جنت ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگو فردوس مانگنا. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا اور کبھی وہاں سے نکل کر کہیں اور جانے کو ان کا دل ہی نہ چاہے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور بھی لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہ کرے. سچ صرف بنی اسرائیل اور کہف ہی پر اگر کوئی غور کرنے بیٹھ جائے تو آپ دیکھیں کہ ہزاروں پیجز نہ بھر جائیں اس کے اندر. اتنا خزانہ ہے اس کے اندر. قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا. کیا ہے فرق؟ کیا ہے صرف کہ میں تو بس مجھ پر تو وحی آتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. بس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو تیاری کرے. کیا تیاری کرے؟ چاہیے کہ نیک عمل کر لے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. حقیقت ہے کہ یہی کامیاب ہونے کا راز ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ نیکیاں دائیں اعمال سے اللہ نکلوا کر پھینکوا دے گا. فرشتے کہیں گے اللہ یہ تو اچھے کام ہیں. اللہ فرمائے گا یہ میرے لیے نہیں کیے گئے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 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 اللہ وبرکاتہ.